السلام علیکم فرینڈز آج ہم اپنے ناول ستمگاری ہم سفر تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج مجھے لگتا ہے یہ شاید اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو۔ کوشش کروں گی یہ کمپلیٹ ہو جائے آج ہی، اگر نہیں ہوا تو پھر سیکنڈ لاسٹ ہوگی۔ تو چلیں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حیا کتنی ہی دیر بس اس کا لمس اپنے ماتھے اور اپنے کان کی لو پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آج تک اذان کا ظالم والا روپ دیکھا تھا، یہ روپ حیا کے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ وہ اذان کے بارے میں سوچتی پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ آج وہ پوری طرح برباد ہو گیا تھا۔ جو اذان شاہ نے اس سے کہا تھا وہ سب اس نے پورا کر دیا تھا۔ اذان شاہ نے دلاور خان سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جس دولت کو پانے کے لیے اس نے اپنی بیوی کو مار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ دولت اس کو نہ مل سکی کیونکہ وہ سب آیت کے نام ہو چکا تھا۔ پھر اس نے آیت کے بڑے ہونے کا انتظار کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بڑے ہونے کے بعد اس سے سب کچھ اپنے نام کروا لے گا، پر ایسا ہو نہ سکا کیونکہ اس نے سائن کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت تو دلاور کو بہت غصہ آیا، پر وہ غصے سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسی وقت اس کی ملاقات حیا سے ہوئی اور پھر اس نے سب کے سامنے جھوٹ بولا کہ حیا اس کی بیٹی ہے۔ حیا سے سائن کروا کر آیت کو مروا دیتا اور حیا کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے پاس رکھتا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب آیت کا ہے اور آیت کو کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ دلاور کو اپنا پلان کامیاب ہونے کی پوری امید تھی، لیکن اذان شاہ کے بیچ میں آ جانے سے اس کا سارا پلان برباد ہوتا چلا گیا تھا۔ اور آج اذان نے سب سچ کر دکھایا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیا تھا، یہاں تک کہ اس کو اس گھر سے بھی نکال چکا تھا جہاں وہ اب رہتا تھا۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو لو اذان شاہ، میں بہت جلد تمہاری یہ ساری خوشیاں چھین لوں گا، تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز چھین لوں گا۔ دلاور خان اپنی سوچوں میں اذان سے مخاطب تھا۔ دلاور خان کا اس وقت غصے سے بہت برا حال تھا اور وہ اس وقت بشر کے گھر موجود تھا اور اپنی آج ہوئی بربادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خان ابھی کچھ بھی غلط کرنے کے بارے میں مت سوچے، ابھی آپ کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر کچھ بھی غلط کیا تو پھر آپ کو ہی نقصان ہوگا، بشر اس کو سمجھا رہا تھا۔ آیت نے اس پر دھوکے بازی کا کوئی کیس نہیں کیا تھا، پر اذان نے پولیس کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کو اپنے باپ سے خطرہ ہو سکتا ہے، جس وجہ سے دلاور کو وارن کیا گیا تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی غلط کیا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں بشر، میں اس کو برباد کر کے ہی رہوں گا اور تب تک میں چین سے نہیں بیٹھنے والا ہوں۔ دلاور پھر سے غصے سے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر اذان اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا۔ دلاور کی بات سن کر بشر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ اتنا تو وہ اپنے مالک کو جانتا تھا، جو وہ بولتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو حیا کو بالکل اپنے قریب ہی سوتا پایا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ حیا اس کی طرف کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، اس نے ایک ہاتھ اذان کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جب وہ اٹھا تو حیا اس کو اپنے پاس سوتی ملی تھی، ورنہ اتنے دنوں سے تو جب وہ جاگتا حیا اس کو بیڈ تو کیا پورے روم میں کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ آج اس کو یوں سوتا دیکھ کر اذان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ اس کو آج معلوم ہوا تھا کہ وہ سوتے ہوئے اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ رات حارث کی کال آنے پر وہ سیدھا وکیل کے پاس گیا تھا۔ فائل وکیل کو دینے کے بعد کچھ ہی دیر بعد حارث آیت کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا اور گھر پر کیا بہانہ بنا کر لایا تھا اس نے پوچھنا ضروری بھی نہیں سمجھا تھا۔ آیت کے آنے کے بعد کام اور آسان ہوتا چلا گیا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں کی محنت آج پوری ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور یہ خوشی وہ حیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، پر کچھ کام میں اتنی دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو حیا سو چکی تھی۔ اس کو سوتا دیکھ کر اذان نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا تو وہ بھی سونے لیٹ گیا۔ اذان بس اس کو دیکھتا یہ سب سوچ رہا تھا۔ جب حیا ہلکا سا کسمسائی تھی، اس کو اٹھتا دیکھ کر اذان نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اذان کے قریب لیٹا پایا تھا۔ ایک دم اس کو اپنے قریب دیکھ کر حیا ایک دم گھبرا کر اٹھی، پھر اذان کو سوتا دیکھ کر کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ حیا اذان کو دیکھتی اس کی کل رات والی باتیں یاد کر رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا ایک رات میں۔ وہ جو اس کو دور سے دیکھتے ہوئے بھی ڈری تھی، آج اس کے اتنے قریب بیٹھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا پورا وقت ایسے ہی دیکھتی رہو گی؟ کیا کچھ بولو گی نہیں؟ ایک دم اذان نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس سے کہا۔ حیا جو اس کو دیکھنے میں مگن تھی، اس کی آواز سن کر پٹکی۔ اس کو اپنی چوری پکڑے جانے پر شرم آئی۔ وہ سوچ رہی تھی اذان تو سویا ہوا ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ بولو نا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اذان اب اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کیا بولوں؟ حیا اس کی بات نہیں سمجھی تھی کہ وہ کیا سنانا چاہ رہا ہے۔
وہی سب جو میں نے کل رات تم سے اپنی محبت میں کہا، وہی سب میں اب تم سے سننا چاہتا ہوں۔ اذان حیا کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا، وہ تو اپنی محبت میں بولا تھا نا، حیا کہاں اور اس سے تھوڑا دور ہوئی تھی۔ یہ تو کیا تمہیں محبت نہیں ہے مجھ سے؟ اذان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو قریب کیا۔ پتہ نہیں، حیا نے چھوٹا سا جواب دیا تھا، کیونکہ اس کو اذان سے بہت شرم آ رہی تھی، جو اس کا بازو پکڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں 2 دن دیتا ہوں، تم پتہ کر لو ان دنوں میں اگر تم نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اچھے سے پتہ کرنا آتا ہے۔ اذان نے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی حیا سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ حیا خود اسے اپنی محبت کا اعتراف کرے۔ اذان کی گرفت اور اس کی بات سن کر حیا نے سکھ کا سانس لیا تھا اور اس کی قربت سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچھا سنو، آج ہم بیجان کے پاس جا رہے ہیں، تیاری کر لو۔ وہ واش روم میں جاتا رکا اور مڑ کر اس کو آج کے پلان کے بارے میں بتایا اور پھر واش روم میں گھس گیا۔ جبکہ حیا اس کی بات سن کر پھر سے مسکرا دی تھی۔ اس کا بھی بہت دل تھا بیجان کے پاس جانے کا، اور آج اذان اس کو خود لے کر جا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ردا اور آیت جو بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اذلان کی آواز پر دونوں نے ایک ہی ساتھ مڑ کر پیچھے دیکھا تو اذلان ہاتھ میں شاپر لیے ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتا آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے باتیں کر رہے تھے، ردا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تم اپنی باتوں سے آیت کو بور کر رہی ہو، اذلان نے شرارت سے ردا سے کہا، جبکہ اس کی نظر آیت پر تھی۔ اچھا جی، میں اپنی باتوں سے سب کو بور کرتی ہوں؟ ردا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جو اپنے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا ہوں، اذلان نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا، جس پر ردا کے ساتھ ساتھ آیت بھی مسکرا دی تھی۔ اچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ردا نے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں تم دونوں کے لیے لایا ہوں، اذلان نے شاپر ردا کو دیا۔ ارے وہ آئس کریم، ردا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جس پر اذلان مسکرا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ٹھنڈ کے موسم میں ردا کو آئس کریم کھانا کتنا پسند ہے۔ ویسے خیریت تو ہے نا؟ آج تم خود بنا کہے لے کر آئے ہو، ورنہ تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تمہاری، ردا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس آج میرا من تھا کہ تمہیں خوش کر دو تو لے آیا، اذلان بات بناتے ہوئے بولا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ خوش تھا اور وجہ وہ پوچھتی جو وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ پر آیت سمجھ گئی تھی وہ آج کیوں خوش ہے اور اس کی خوشی کی وجہ بھی۔ حارث نے اذلان کو سب بتا دیا تھا، یہ اس کے لیے اتنی ہی خوشی کی بات تھی جتنی اذان کے لیے۔ تم اکیلی مت کھانا، آیت کو بھی دے دینا، اذلان پھر سے اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ اگر تم نہ بھی بولتے تو بھی میں اسے اس کے ساتھ بانٹنے والی تھی، پر تم خوش مت ہونا، تمہیں تو نہیں دوں گی، ردا نے کہا۔ پتہ تھا مجھے، اس لیے میں اپنے لیے لے کر آیا ہوں۔ اب اس کو چڑھانے کی باری اذلان کی تھی، جس پر ردا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اس کے منہ بنانے سے اذلان ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آیت نے دور تک اس کو جاتے دیکھا تھا۔ آج ہم یوں اچانک بیجان کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آج وہاں جانے کی کوئی خاص وجہ؟ حیا نے کار ڈرائیو کرتے اذان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ بلیک جینس اور وائٹ شرٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک اچھا لگ رہا تھا۔ کتنا خوبصورت تھا اس کا ہمسفر! اذان اس کی زندگی اور دل میں آنے والا پہلا مرد تھا، ورنہ آج تک تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی آئے گا، یا پھر اس نے اس سب کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ حیا اس کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔ کیا میں اپنی بیجان سے بنا کسی وجہ کے ملنے نہیں جا سکتا ہوں؟ ہر بار کوئی وجہ ہونی ضروری ہے کیا؟ اذان نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ تبھی اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تھی۔ اس کی آواز سن کر حیا نے گردن موڑ کر دیکھا تو اذان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حیا حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا چیز تھا یہ شخص وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ اذان نے اس کی حیران نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی چھوٹے سے ناک دبائی تھی۔ اذان کو اس کی طرف بدلتی حالت پر ترس آیا تھا، اس کے غصے سے کیسے حیا کا مسکراتا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ اذان کی اس حرکت سے حیا مسکرا دی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے والا ڈر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ بتاؤ نا، کیوں ڈرتی ہو اتنا؟ اذان نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کب اور کس بات پر غصہ آ جائے پتہ ہی نہیں لگتا، حیا نے منہ بنا کر اذان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کبھی نہیں کروں گا، بے فکر رہو، اذان مسکرایا۔ میں کیسے مان لوں؟ حیا کو یقین نہیں آیا تھا اس کی بات پر۔ جب دیکھو گی تب خود یقین کر لو گی، اذان نے اس بارے میں یقین اسے دلایا۔ اس کا جواب سن کر حیا خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تو اس پر تب بھی یقین کرتی تھی جب جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ اذان کو چاہنے لگی ہے، اور اب اس کا اظہار سن کر وہ کیوں نہ اس پر یقین کرتی۔ ویسے میں آج بھی جان سے ایک ضروری بات کرنے والا ہوں، اس کو خاموش دیکھ کر اذان پھر سے بولا تھا۔ اس کو حیا سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔
किस बारे में? हया ने उसकी तरफ देखकर पूछा। मैं आज भी जान से हारिस और रिदा के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे रिदा के लिए हारिस बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? अजान ने उसकी पसंद पूछी थी। मुझे भी हारिस अच्छे लगते हैं और रिदा उनके साथ बहुत खुश रहेगी क्योंकि हारिस बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, हया ने पूरे दिल से कहा। अजान की बात सुनकर हया बहुत खुश हुई थी। वो खुद भी ये चाहती थी। वो उसने भी जान से इस बारे में बात करने का सोच रखा था। ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों की पसंद मिलती है। उसका जवाब सुनकर अजान को खुशी हुई, जबकि हया जवाब में बस मुस्कुरा दी। उसके बाद पूरा रास्ता खामोशी से कटा था, लेकिन अजान बार बार उस पर नज़र डाल लेता था जो बाहर के मंजर देखने में खोई हुई थी। अजलान, तुम कहीं जा रहे हो? रिदा अजलान को बाहर जाता देखकर उसके पीछे आते बोली, हाँ जा रहा हूँ, पर तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा कोई काम करूँगा। अजलान उसके हाथ में मौजूद फाइल देखते बोला, वो ऐसा ही था, कभी रिदा को कोई काम नहीं करता था। बेचारी हज़ार मेहनत करके उसे अपना काम करवाती थी। मैं अपने काम के लिए नहीं रोका था, तुम्हें आयत के काम के लिए रोका है। रिदा ने उसकी गलतफहमी को दूर किया था। आयत के काम के लिए क्या काम है उसका? अजलान ने अब जाना चाहा था। अच्छा जी, आयत के काम में बड़ी दिलचस्पी है तुम्हें, वरना मेरे बोलने से पहले ही तुम मना कर चुके थे कि मेरा कुछ काम नहीं करोगे। रिदा ने मुँह बनाकर कहा था। हाँ तो वो मेहमान है हमारी, उसका काम मैं क्यों ना करूँ? अजलान बड़े आराम से बात कर रहा था। अच्छा जी, मेहमान ही है या फिर उससे बढ़कर भी कुछ और हो गई है तुम्हारे लिए? रिदा ने अजलान की बात पकड़ते हुए अपनी बात कही थी जो वो कुछ दिन से उससे कहना चाह रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने दिमाग पर इतना ज़ोर मत डाला करो। एक तो पहले ही कम है, उसने उसका फिर से मजाक बनाया था। बात को मत टालो। अजलान में सीरियस हूँ, रिदा ने इस बार संजीदा सा चेहरा बनाकर कहा, जबकि उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाती हो। इस बार वो चिंचिलाकर बोला था। तो फिर बता दो ना, मैं क्या उसको जाकर बता दूंगी कि जो तुम इतना डर रहे हो? रिदा अपनी बात पर ज़िद्दी थी। हाँ करता, मैं उसको पसंद करने लगा हूँ, पता नहीं कब से, शायद पहली नज़र में ही वो मुझे अच्छी लगी। शांत और सुलझी हुई, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। अजलान ने खुलकर अपने दिल की बात कही थी। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है। रिदा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। हाँ मेरी माँ, अब तो बताओ क्या काम था उसका? हारिस फिर से पहली बात पर आ गया था। ये फ़ाइल तुम हारिस को दे देना, आयत ने दी है। मैंने उससे बोला था कि तुम जाकर अजलान को दे आओ, पर वो मानी नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा तुम्हारे पास। रिदा ने तफसील से उसको सारी बात बताई। वैसे आयत हारिस को फ़ाइल क्यों दे रही है? उसको हारिस से क्या काम? रिदा ने अपने दिल में आया सवाल उससे पूछ लिया था। वो शायद हया भी को भी बता देना चाहती होगी, इसलिए हारिस को बोला, तुम इन फालतू बातों में अपना छोटा सा दिमाग मत लगाया करो। अजलान ने बात बनाई थी, अब वो उसको क्या बताता कि इस फाइल में क्या है। उसके बाद सुनकर रिदा खामोश हो गई। उनकी गाड़ी शाह हाउस के पोर्च में आकर रुकी थी। हया अजान से पहले कार से निकली थी और अंदर की तरफ बढ़ी थी। उसने अजान का भी इंतज़ार नहीं किया था। उसको भी जान से मिलने की बहुत जल्दी थी। उसको बहुत दिनों से भी जान की बहुत याद आ रही थी। उसकी जल्दबाजी पर अजान होले से मुस्कुराया। हया बात सुनो। अजान ने आगे आगे चलती हया को बहुत ही मोहब्बत से पुकारा। हया भी जान से मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी चलती जा रही थी जब अजान की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। उसने मुड़कर देखा तो अजान उससे कुछ फासले पर खड़ा था। जी क्या बात? उसको खड़ा देखकर हया बोली थी, जिस तरह हम दोनों साथ जा रहे हैं ना, इसी तरह साथ वापस भी जाएंगे। अजान उसके करीब आकर बोला। हया नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें बीजान ने रुकने के लिए कहा तो तुम उनको मना कर देना, क्योंकि मैं बीजान को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो बात हम करने जा रहे हैं उसके बाद वो तुम्हें ज़रूर रोक लेंगी और मैं इस बार उनको मना नहीं कर सकता, पर तुम कर सकती हो। अजान ने अपनी बात उसको समझाई थी, पर मैं कैसे मना करूँगी उनको? हया आप कुछ परेशान हुई। मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे साथ वापस जाओगी, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं पहले भी नहीं छोड़ता था और अब भी बात ही कुछ और है। मैं हर वक्त तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता हूँ, अपने पास, बिल्कुल अपने करीब। अजान ने उसको दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसको आंखों में देखता बोल रहा था। इसकी बात सुनकर हया की धड़कनें एकदम बहुत तेज़ हुई थी। एक तो वो उसके इतने करीब खड़ा था, पर उसे उसकी बातें हया को उससे नज़र झुकाने पर मजबूर कर गई थी। तुम समझ गई ना मैंने क्या कहा? अजान फिर से उससे मुहातिब हुआ। हया ने सिर्फ गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। अब वो क्या कहती? उसकी बोलती तो अजान के बातों से बंद हो गई। चलो चलते हैं, अजान उसका हाथ छोड़कर बोला। उसके इस तरह सिर्फ गर्दन हिला देने से अजान को हंसी आई थी। अब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले उन पर अजलान की नज़र पड़ी थी। अजलान के साथ साथ रिदा ने भी सामने देखा तो सामने से आते अजलान और हया उसको भी उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अजान हया उनके सलाम का जवाब दिया था। हया रिदा से गले मिली थी। अब वो चारों एक साथ खड़े थे। क्या बात है भाई, आज तो हमें सरप्राइज़ ही कर दिया यूँ अचानक आकर, अजलान खुशी से बोला था। वो लोग अब अंदर लॉन्च में आकर बैठ गए थे। मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं तो बस इसलिए चला आया। बीजान कहाँ है? अजान ने उसकी बात का जवाब देकर रिदा से पूछा। बीजान अपने रूम में आराम कर रही है, मैं रानी को भेजती हूँ। रिदा उठी थी। नहीं रहने दो, हम दोनों उनके रूम में ही चले जाते हैं। हया ने रिदा को खड़ा होते देखकर बोला था।
ہاں وہیں چلتے ہیں۔ اذان بھی حیا کی بات سن کر اٹھا تھا۔ ردا کچھ دیر بعد اچھی سی کافی بھیجو رانی کے ہاتھ۔ اذان جاتے جاتے ردا کو کہنے لگا اور پھر حیا کے ساتھ بھی جان کے روم کی طرف چل دیا۔ بی جان ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، ورنہ تو ان کو لگا تھا کہ فون کر کے ہی اس کو بلانا پڑے گا، کیونکہ ان کو بھی حیا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ فون پر تو روز بات ہو جاتی تھی، پر سامنے دیکھنے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جب اذان نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ایک پل کے لیے بی جان خاموش ہو گئی تھی، اس لیے انہیں کو ان کا حارث پسند نہیں تھا۔ ان کو اذان کے منہ سے حارث کا نام سن کر خوشی ہوئی تھی۔ بی جان کو لگا تھا ان کے من میں یہ بات کیوں نہیں آئی۔ حارث بھی ان کو اذان اور اذان کی طرح ہی عزیز تھا، سب کچھ انہیں پسند تھا، پر ساری بات ردا کی تھی۔ مجھے تمہاری بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹا، لیکن میں ردا سے پہلے اس کی مرضی جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے تو فیصلہ بھی وہ اس کا ہونا چاہیے۔ بی جان نے اذان اور حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت صرف وہ دونوں ہی ان کے روم میں موجود تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ردا ان کی پسند کو کبھی منع نہیں کرے گی، پر وہ پھر بھی اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں بی جان، آپ پہلے ردا سے بات کر لیں، ہم اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے، آخری فیصلہ اسی کا ہوگا۔ اذان بھی ان کی بات سے سہمت تھا، حیا کو بھی ان کی بات صحیح لگی تھی۔ حیا بیٹا، میں چاہتی ہوں تم اس سے بات کرو، اگر میں اس سے بات کروں گی تو وہ صرف مجھ پر فیصلہ چھوڑ دے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی ہوں۔ بی جان نے حیا کو کہا۔ بیڈ پر ان کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ پر بی جان، میں کیسے کروں گی ردا سے بات؟ حیا پریشان ہوئی تھی بی جان کی بات سن کر۔ تم کر لو گی بیٹا، مجھے بھروسہ ہے تم پر، بی جان نے حیا کے ہاتھوں کو تھام کر کہا تھا۔ اس نے بے بس ہو کر اذان کی طرف دیکھا تھا، جو اس کو اشارے سے ہی ہاں کرنے کے لیے بول رہا تھا، اور اس کی مرضی جان کر حیا کو بھی ہاں کرنی پڑی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ حیا نے ردا کے روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ ردا جو بیڈ شیٹ کو دیکھ رہی تھی، حیا کی آواز پر مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور خوش دلی سے مسکرا دی۔ اس میں اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے حیا، تم کبھی بھی آ جا سکتی ہو میرے روم میں۔ ردا مسکراتی اس کو اندر آنے کے لیے بلا رہی تھی، اور اس کو بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تم بہت اچھی ردا، حیا نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ اس کی بات سن کر ردا مسکرا دی۔ ویسے تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ نیچے چلو، سب ساتھ بیٹھے ہیں، حیا نے اس کو دیکھ کر کہا۔ ہاں وہ میں بس آ رہی تھی کہ تم آ گئی، ردا نے اس کے بات کا جواب دیا تھا۔ ویسے میں تم سے کچھ خاص بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کیسی خاص بات؟ حیا کی بات پر ردا نے اس کی طرف دیکھا۔ ردا، اگر بھی جان اور اذان اگر تمہارے لیے کوئی فیصلہ کریں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ حیا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا فیصلہ؟ حیا کی بات سن کر ردا کچھ تو سمجھ گئی تھی، پر اچھی طرح جاننا چاہتی تھی، اس لیے اس سے پھر پوچھا۔ اذان نے تمہارے لیے حارث کا انتخاب کیا ہے، اور بی جان سے اس بارے میں بات کی، پر ان کا اور اذان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو مرضی تمہاری ہوگی وہی ان لوگوں کی بھی۔ حیا نے اب اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ حیا کی بات سن کر ردا کو حارث کی کچھ پہلی ہوئی باتوں کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اس بارے میں بات کر رہا تھا، ردا نے دل میں کہا تھا اس کو امید نہیں تھی کہ حارث اتنی جلدی یہ سب کر دے گا۔ میں جانتی ہوں ردا، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اپنے پیار کو بھول جانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں ردا کہ اذان تمہاری پہلی محبت ہے، اور مجھے دکھ بھی ہے کہ میں تمہارے بیچ آ گئی ہوں۔ ایک دن انجانے میں تمہاری اور بی جان کی میں نے باتیں بھی سن لی تھی۔ حیا یہ کہنا تو نہیں چاہتی تھی، پر اس کی خاموشی کا اس نے کچھ اور ہی مطلب نکالا تھا۔ نہیں حیا، تم غلط سوچ رہی ہو، اذان میری پہلی محبت ضرور تھا، یہ تم جانتی ہو کہ یہ محبت ایک طرفہ تھی، اور جب اذان تم سے شادی کر کے یہاں آیا تو یہ ایک طرفہ محبت بھی ختم ہو گئی تھی۔ جانتی ہو یہ میرے لیے مشکل تھا، پر ناممکن نہیں، اور اب تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات اپنے دل سے نکال دو کہ تم ہمارے بیچ آئی ہو، تم اذان کی قسمت میں تھی تو تم اسے مل گئی، اگر اذان میری قسمت میں ہوتا تو وہ مجھے مل ہی جاتا۔ ردا اس کے دل سے یہ بات نکالنا چاہتی تھی کہ وہ اب بھی اذان کو پسند کرتی ہے یا وہ ان کے بیچ آ گئی ہے۔ ردا کی بات سن کر حیا کے دل میں اس کے لیے اور عزت بڑھ گئی تھی، اور جو سوچتی تھی کہ ردا شاید اب بھی اذان کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتی ہے، اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ حیا، تم بھی جان سے جا کر کہنا کہ مجھے ان کا ہر فیصلہ منظور ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں آج تک انہوں نے میرے بارے میں کچھ بھی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ ردا ایک فیصلہ کرتے ہوئے حیا کو کہہ رہی تھی، اور اس کی بات سن کر حیا کو خوشی ہوئی تھی، کیونکہ حارث سے زیادہ اس کو اور کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کے اتنے پیار کرنے والا شوہر ہی اسے ملنا چاہیے تھا۔ ردا، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں، تم آرام سے سوچ کر جواب دینا۔ حیا نے ایک بار اس کو سوچنے کا وقت دیا تھا۔ نہیں حیا، یہ میں پورے دل سے کہہ رہی ہوں، مجھے ان کے پسند سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ردا نے پوری سچائی سے کہا۔ اس کی بات سن کر حیا نے اس کو گلے لگایا تھا، اسے خوشی ہوئی تھی ردا کا جواب سن کر۔ تم دیکھنا ردا، اپنے اس فیصلے سے کبھی تم مایوس نہیں ہوگی، حیا نے اسے یقین کے ساتھ کہا، اور خوشی خوشی اس کو وہیں چھوڑ کر بی جان کے پاس آ گئی تھی۔
اس کے جانے کے بعد ردا اکیلے میں مسکرا دی تھی، اسے صحیح فیصلہ کیا تھا، یہ اس کے دل نے بھی کہا تھا۔ حیا کے منہ سے ردا کا جواب سن کر بی جان بہت خوش ہوئی تھی اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ بات گھر میں سب کو معلوم ہو گئی تھی۔ حارث نے جب سنا تو اس کو یقین ہی نہیں آیا تھا اور اذان نے 1 ہفتے بعد شادی کی تاریخ فکس کی۔ یہ سن کر حارث کی خوشی ڈبل ہو گئی تھی۔ بی جان نے حارث کو بھی یہیں بلوا لیا تھا۔ اس وقت شاہ ہاؤس میں سبھی لوگ بہت خوش تھے اور پریشانی بھی، اتنی ساری جلدی انتظامات کیسے ہوں گے یہ سوچ کر۔ آیت تم نے یہ فائل کیوں لوٹا دی؟ یہ تمہاری امانت ہے، تمہیں اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ اذان نے آیت کو فائل واپس لوٹاتے ہوئے کہا تھا، میں جانتی ہوں یہ میری امانت ہے، پر میں ابھی اس لائق نہیں ہوں کہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکوں۔ آیت نے فائل اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بہت سن کر اذان نے حارث کی طرف دیکھا تھا اور وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ اتنی بڑی کہاں تھی جو اتنی بڑی کمپنی سنبھال سکتی۔ وہ لوگ اس وقت لانچ میں بیٹھے تھے۔ اذان نے اس کو سارے پیپر دے دیے تھے، اب دلاور سے ساری پراپرٹی اسی کے پاس آ گئی تھی، پر آیت اتنی بڑی ذمہ داری سے گھبرا رہی تھی۔ تم فکر مت کرو آیت، تم سب سنبھال سکتی ہو، میں ہوں، حارث ہے تمہارے ساتھ، تم اکیلی نہیں ہو، اب یہ سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ اذان اس کو سمجھا رہا تھا، میں جانتی ہوں، پر میں ابھی یہ سب سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آیت نے رونی سی صورت بنا کر کہا۔ اس کو شروع سے ہی ان سب میں دلچسپی نہیں تھی اور ایک کمپنی کو چلانا آسان نہیں تھا۔ پلیز جب تک میں اس قابل نہیں بن جاتی تب تک یہ سب آپ لوگ سنبھال لیں، اور ویسے بھی آپ لوگوں کے علاوہ میں کسی اور پر بھروسہ کر بھی نہیں سکتی ہوں۔ آیت نے ان لوگوں سے التجا کی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر حارث اور اذان کو اس پر ترس آیا اور وہ پوری اس دنیا میں بالکل تنہا تھے اور ان کے علاوہ کوئی یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی ٹھیک سے۔ ٹھیک ہے، فی الحال کے لیے میں حارث کو بول دیتا ہوں، پر آگے چل کر تمہیں سب دیکھنا ہے۔ اذان اس کی بات مانتے ہوئے بولا تھا، پر آخر میں اپنا فیصلہ بھی سنایا تھا۔ جی ٹھیک ہے، فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے میرے لیے، آیت خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کا خوشی سے کھلتا چہرہ دیکھ کر اذان حارث بھی مسکرا دیے تھے۔ میں ردا کو پسند کرتا ہوں، تمہیں ایسا لگا تھا؟ اذان حیا کے ایک دم پیچھے آ کر کھڑا ہو کر بولا، جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ بہت دیر سے اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ اس کو اکیلی مل ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا جب وہ اس کو روم میں مل گئی۔ حیا اس کی آواز سن کر مڑی تھی، پر اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی، اس لیے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں ردا کو پسند کرتا ہوں، تمہیں ایسا لگا تھا نا؟ اذان نے اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ اس کی بات سمجھ کر حیا حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس بارے میں کیسے جانتا ہے؟ حیا من میں سوچ رہی تھی۔ آپ کو غلط لگا تھا، مجھے تو کبھی ایسا کچھ نہیں لگا۔ اس کی ساری بات سمجھ کر حیا اذان سے نظر چرانے لگی۔ مجھے غلط نہیں لگا کچھ بھی، تم اچھے سے جانتی ہو۔ اذان نے اب حیا کا بازو پکڑ کر اس کو خود سے قریب کیا۔ اذان کی اس حرکت سے حیا بکھلا گئی تھی۔ اس پر آپ کو غلط لگا ہے؟ حیا اس سے اپنا بازو آزاد کروانے لگی تھی، پر اس کے اس طرح سے کرنے پر اذان نے اپنی گرفت سخت کی تھی اور اس کو خود سے مزید قریب کیا۔ اگر مجھے غلط لگ رہا ہے تو اس دن کیوں پوچھ رہی تھی کہ مجھے کسی سے پیار ہوا ہے یا نہیں؟ اس دن ردا کی بات سن کر تمہیں لگا تھا کہ شاید میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں؟ اذان نے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے اس کو کچھ دن پہلے والی بات یاد کروائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو میں نے ایسے ہی پوچھا تھا، بس جاننا تھا کہ آپ کو کوئی اچانک پسند آئی ہے یا نہیں، حیا نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اس کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے حیا سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک تو اذان کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، پر اس کے بازو پر اس کی پکڑ سے حیا کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اچھا اگر ایسا ہے تو تب تو میں نے صحیح سے جواب نہیں دیا تھا۔ آج میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے کون پسند ہے اور میں اس کو کتنا چاہتا ہوں۔ اذان نے حیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کر کے باقی کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ اذان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور کرنا چاہا۔ وہ اس کی حرکت سے بکھلا گئی تھی، اس کے چہرہ ایک دم ٹماٹر کی طرح لال ہوا تھا۔ ابھی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس وقت میری باہوں میں جو لڑکی ہے اسے میں پسند کرتا ہوں، کس قدر اس کو چاہنے لگا ہوں، اس کی شاید اس کو بھی خبر نہیں ہے۔ اذان نے کہتے ساتھ اپنے لب حیا کے گال پر رکھ دیے تھے۔ اذان چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اذان کی بڑھتی جسارت سے حیا پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ ابھی تو میں نے بتانا شروع کیا ہے کہ کتنا چاہتا ہوں میں اس لڑکی کو۔ اذان نے شرم سے پڑتے لال چہرے کو دیکھ کر کہا اور ساتھ ہی اس کے دوسرے گال کو بھی چوم لیا۔ اذان جانے دینا۔ حیا اس بار صرف سرگوشی میں آواز نکالی تھی، بالکل بھی نہیں۔ آج مجھے بتانے دو تم، ورنہ تم جو مجھ سے دور دور بھاگتی رہتی ہو نا، اس سے مجھے بتانے کا موقع نہیں ملتا۔ آج ملا ہے تو میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اذان نے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور پھر سے اس پر جھکا تھا۔ ایک دم دروازہ نوک ہوا۔ بڑی بیگم آپ کو بیجان نیچے بلا رہی ہیں۔ باہر سے رانی کی آواز سنائی دی تھی، جو بیجان کا پیغام لے کر آئی تھی۔
رانی کی آواز سن کر اذان بدمزہ ہوا تھا اور خیا کو اپنی پکڑ سے آزاد کیا، جبکہ دوسری طرف خیا نے شکر کا سانس لیا، ورنہ اذان تو آج اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ اذان کی باہوں سے آزاد ہوتے ہی وہ ایک دم روم سے بھاگی۔ خیا کو ڈر تھا کہ وہ کہیں اس کو دوبارہ پکڑ نہ لے۔ بھاگ لو خیا، جتنا بھاگنا ہے، آگے میں تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا۔ اذان اس کو جلدی جلدی روم سے جاتے دیکھ کر مسکرایا تھا اور اپنے من میں اس سے مخاطب کیا، آ جاؤ اذان بیٹا، میں تمہاری انتظار کر رہی تھی، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد خود بھی نیچے آیا تھا اور اس کو آتا دیکھ کر بھی جان بولی تھی، اس وقت وہ سبھی لوگ ساتھ بیٹھے تھے، بس ایک ردا وہاں موجود نہیں تھی۔ وجہ خارث کی موجودگی، اس وقت اس کو خارث کے سامنے آنے میں شرم آ رہی تھی۔ جی بھی جان بولے، وہ کہتا وہ ان کے برابر بیٹھا تھا، جبکہ بھی جان کی دوسری سائڈ حیا بیٹھی تھی۔ بیٹا میں تو پریشان ہو گئی ہوں، تم نے اتنی جلدی شادی رکھ دیا ہے، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ بی جان نے اس کو اپنی پریشانی بتائی تھی۔ بی جان آپ فکر کیوں کر رہی ہیں، سب کچھ آرام سے اور اچھے سے ہو جائے گا، ہم سب ہیں نا، آپ بے وجہ فکر کر رہی ہیں۔ اذان ان کو سمجھا رہا تھا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، ویسے بھی اب میری حیا بیٹی ہے میرے پاس، وہ سب کچھ سنبھال لے گی یہاں رہ کر۔ بی جان نے اپنے پاس بیٹھی حیا کی طرف دیکھا، جبکہ بی جان کی بات کا مطلب سمجھ کر حیا نے فوراً اذان کی طرف دیکھا۔ اذان بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو میں نے کہا تھا نا، بس میں نے سوچ لیا ہے، حیا میرے پاس ہی رہے گی اور اب شادی کی ساری ذمہ داری اسی کو دیکھنی ہے۔ بی جان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ دوسری طرف اذان اس کو اشارے سے نہ بول رہا تھا۔ حیا پریشان ہو گئی تھی کہ کیا کرے، بی جان کو انکار کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا اور اذان کے غصے کا بھی اس کو ڈر تھا۔ کیوں حیا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بی جان اس سے مخاطب تھی اور وہ کیا کہہ سکتی تھی، نظریں نیچے کر کے صرف لا کر رہ گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی اذان اسی کو گھور رہا تھا۔ اذان تم میں سے یہاں تم کیا کر رہے ہو اور صوفے پر کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ اپنے روم میں جاؤ، وہاں آرام کرو۔ حارث جو کچن میں پانی پینے جا رہا تھا، اذان کو لانچ میں صوفے پر بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس آ کر بولا، کیونکہ آج کل وہ بہت بیزی رہنے لگا تھا، اپنے ساتھ ساتھ آیت کی کمپنی کو بھی دیکھ بھال کر رہا تھا اور سارا دن کام کی وجہ سے تھکن ہو جاتی، اس لیے وہ اس کے آرام کے خیال سے بولا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس لیے یہاں آ کر لیٹ گیا۔ اذان اٹھتے ہوئے بولا، اب وہ اس کو کیا بتاتا کہ پچھلے 4 دنوں سے وہ یہیں سو رہا تھا، اس کو حیا کے بغیر اپنے روم میں نیند نہیں آتی تھی۔ آج حیا کو وہاں پر گئے سوئے 4 دن ہو گئے تھے اور ان 4 دنوں میں اس نے حیا کو دیکھنا تو دور، اس سے بات بھی نہیں ہوئی تھی اور اتنا بزی ہو گیا تھا کہ وہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس سے مل ہی آتا، پر ایسا بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ خارث کے 1-2 چکر وہاں کے لگ چکے ہوتے تھے اور جب بھی فون کرتا تو وہ کسی کام میں بزی ہوتی یا گھر پر موجود ہی نہیں ہوتی۔ اس کو کبھی کبھی تو بہت غصہ آتا تھا کہ اس نے بی جان کو نہ کیوں نہیں کی، پر اس سے ہر بات کا حساب لے گا، وہ یہ سوچ کر مسکرا دیتا تھا، نیند نہ آنے کی وجہ سے خیال تو نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم حیا کی یاد میں یہاں سوتے ہو۔ حارث شرارت سے کہتا اس کے پاس آ بیٹھا تھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، شادی تمہاری اور میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا گیا ہے۔ اذان منہ بنا کر بولا، کر لو برداشت، 1-2 دن کی تو بات ہے، پھر تو دیدار یار ہو ہی جائے گا۔ حارث مسکرایا تھا، اس کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کی اور خیا کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، ورنہ اس کو خیا اور اذان کی بہت فکر رہتی تھی۔